قانون بنا دیا، ہم اپنا مذہب بتا رہے ہیں، کیا خاک کے ذرے اور ابو تراب برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا یوں سمجھیے، کیا بشر اور خیر البشر برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا اور سمجھیے، کیا کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھانے والے، درود بھیجنے والے اور جن پر درود بھیجا جائے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا نہیں، اور سمجھیے، کیا مسئلہ پوچھنے والا اور مسئلہ بتانے والا، نہیں، اور سمجھ لیجئے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، کیا مسئلہ پوچھنے والا اور مسئلہ بتانے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ہلاک ہونے والا اور ہلاکت سے بچانے والا، کیا مشکلوں میں پڑنے والا اور مشکلوں کو حل کرنے والا، اچھا نہیں، کیا بت قدوں میں پیدا ہو کر کافر ماں باپ کی آغوش میں پڑھ کر جوان ہونے والے اور خدا کے گھر میں پیدا ہو کر آغوش رسالت میں، بڑی سامنے کی بات ہے، میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کوئی یہ ثابت کر دے کہ میرے کسی امام نے دنیا میں آ کر کسی کے سامنے زانوے ادب طے کیا، اور یا اگر یہ نہیں ثابت کر سکتا تو کوئی یہی کہنے کی جرات کرے کہ میرا کوئی امام عالم نہیں تھا۔ بھائی کوئی انہیں امام مانے یا نہ مانے، لیکن عالم انہیں سب مانتے ہیں، اور اگر عالم نہیں مانتے تھے تو پھر مسئلے کیوں پوچھتے تھے؟ مسئلے بھی وہ پوچھتے تھے جو انہیں قرآن میں نظر نہیں آتے تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آیا حاکم کے پاس، ایسا تو نہیں ہے کہ حاکم اتنے فراغ دل تھے کہ مسئلہ آتے ہی علی کے پاس آ جاتے تھے، پہلے خود بھی کچھ کوشش کرتے تھے۔ بڑی سرخی کی بات ہے نا کسی کے پاس جانا، ہے نا، پہلے تو خود کوشش کرتے ہوں گے، پھر یہ ذہن میں بھی رہتا ہوگا کہ قرآن ہم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ تو ہمیں کافی ہے، ہمیں مسئلہ بتا دے، ہمیں مسئلہ بتا دے، تو کوشش کرتے ہوں گے نا۔ اور ظاہر ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، عربی داں تھے، عرب کے رہنے والے تھے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، قرآن پر بڑا اعتماد تھا، اپنے علم قرآن پر بڑا اعتماد تھا، وارث قرآن سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اتنا اعتماد تھا جان محترم۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو یقیناً خود بھی کوشش کرتے ہوں گے، بہت کوشش کے بعد الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ جاتے ہوں گے۔ جب مسئلے کا حل نہ ملتا ہوگا، اب آئے علی کے پاس، یا علی یہ قیصر روم نے یہ مسئلہ بھیجا ہے، اسلام کی عزت خطرے میں ہے، یا علی یہ مسئلہ حل کر دیجئے، یہ قیصر روم نے، فلاں ایرانی سلطنت نے، فلاں روما سلطنت نے، فلاں کافر نے، فلاں مشرک بادشاہ نے یہ شرعی مسئلہ بھیجا ہے، اس کو حل کر دیجئے۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں بھائی اس قرآن میں موجود ہے، کہ مولا ہم نے تو سارا قرآن دیکھ لیا، ہم نے کہا کون سا قرآن دیکھا؟ کہ مولا یہ قرآن جو ہم سر پہ رکھ کے لائے ہیں آپ، یہ جو ہم آپ کی خدمت میں سر پہ رکھ کے لائے ہیں، اسی قرآن میں کہا، اس قرآن میں مسئلہ نہیں ہے، اگر اس قرآن میں مسئلے کے جواب نہیں ہے تو پھر یہ قرآن مکمل کیسا ہے؟ پھر یہ عالمین کے لیے ہدایت کیسا ہے؟ پھر اس کا یہ دعویٰ کہا گیا کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر اس قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو کیا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا تھا جو نہ خشک تھا نہ تر تھا؟ بہت تلاش کیا، ہمیں تو اس قرآن میں اس بڑے سکون سے سنیے، نتیجہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، ہمیں تو اس قرآن میں اس مسئلے کا حل نظر نہیں آیا۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ پھر یہ قرآن کیسا جو مسئلے کا حل پیش نہیں کرتا۔ یا علی ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھا، آپ کے پاس تو بہت دیر میں آئے ہیں، بحالت مجبوری آئے ہیں۔ یا علی کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے، کہا لاؤ یہ قرآن مجھے دو، لاؤ یہ قرآن مجھے دو، لاؤ یہ قرآن مجھے دو۔ میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا کی بصیرت کے کہ مولا نے سائل سے قرآن مانگا، اپنی مسند سے اپنا قرآن اٹھا کر مسئلہ نہیں بتایا، ورنہ کمزر سائل کہہ دیتا ہمارے قرآن میں نہیں تھا، علی کے قرآن میں تھا۔ اور اس جملے پر آپ سے توجہ فرما لیں، علی نے کہا لاؤ یہ قرآن مجھے دو اور مسئلہ بتاؤ، سائل نے مسئلہ بتایا،
علی نے قرآن لیا، قرآن کو بوسہ دیا، بسم اللہ کہہ کے قرآن کھولا، مسئلے کی آیت نکالی، آیت پیش کر دی، کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ یہی تو اس مسئلے کا حل ہے، یہی آیت تو اس مسئلے کا حل ہے۔ کہا مولا ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ پڑھی، لیکن آیت اپنے معنی نہیں دے رہی تھی، آیت اپنے معنی نہیں دے رہی تھی، آیت اپنے معنی نہیں دے رہی تھی۔ اب تو یہ آیت واقعی مسئلے، کہا دیکھو تم آیت پڑھ کر دیکھو، غور کرو۔ مولا لائیے دکھائیے، کہا نہیں قرآن میرے ہاتھ میں رہنے دو، آیت پڑھو۔ قرآن میرے ہاتھ میں رہنے دو، آیت پڑھو، مسئلے کا حل ہے یا نہیں؟ سائل نے کہا مولا بالکل مسئلے کا حل ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا جان محترم۔ یہاں میں حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ کوٹ کرتا ہوں، سرکار فرمایا کرتے تھے، انہی کا جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے یہ مسئلہ کیا تھا؟ آخر وہ عربی داں تھے، عربی جاننے والے تھے، مدر ٹنگ تھی، مدر لینگویج تھی، عربی میں قرآن تھا، قرآن پڑھے ہوئے تھے، وہی آیت تھی، علی نے کوئی معاذ اللہ آیت تو نہیں بدلی، تو پھر آیت نے ادھر معنی کیوں نہیں بتائے، ادھر معنی کیوں بتائے؟ تو حضرت علامہ رشید ترابی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اجماع سے نہیں بنا تھا، قرآن شورا سے نہیں بنا تھا، قرآن قیاس سے نہیں بنا تھا، قرآن قہر و غلبہ سے نہیں بنا تھا، قرآن جمہوریت سے نہیں بنا تھا، قرآن اکثریت سے نہیں بنا تھا، قرآن بھی اللہ کی جانب سے آیا تھا، امام بھی اللہ کی جانب سے آیا تھا۔ ساری دنیا اہل بیت سے بے وفائی کرے تو کرے، مگر قرآن